بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ لائف آف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اسلامک ہسٹری میں جو پہلا لیکچر تھا اس کے اندر ہم نے انبیاء کرام اور ان کی لائف میں جو ایونٹس تھے ان کے بارے میں ایک تفصیلی جائزہ لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اسوہ حسنہ ہے اس کا ہم نے ایک تفصیلی جائزہ لیا۔ اس کے بعد جو اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو زندگی ہے، ان کی لائف کے اندر جتنے بھی ایونٹس ہوئے ان کا ہم نے ایک تفصیلی جائزہ لیا۔ تو آج جو اسلام کے سیکنڈ خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگی کے اندر جتنے بھی ایونٹس ہیں جو مطلب ہائی لائٹ ایونٹس ہیں ان کا ایک تفصیلی جائزہ لیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 580 AD میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ تو یہاں پہ ایک چیز کلیئر کر دوں کہ اگر آپ انٹرنیٹ سے ان کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے اس کو سرچ کریں گے تو وہ 584 AD آئے گی، جو کہ غلط ہے۔ جو ان کی ایکچول ڈیٹ آف برتھ ہے وہ 580 AD ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام خطاب ابن نفیل تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام حنتمہ بنت حشام تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنو قریش کے قبیلہ بنو عدی سے تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لقب ہے یہ الفاروق ہے۔ الفاروق کا مطلب ہوتا ہے a person who can distinguish between right and wrong۔ تو اس کے بعد ایک شارٹ سا انٹروڈکشن آپ کو دیتا ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ان کا جو پیشہ تھا یہ تجارت تھا، اور حضرت عمر فاروق کا جو شمار ہے یہ مکہ کے بہت جو معزز لوگ تھے ان میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور یہ بڑے ایک طاقتور قبیلے سے بلانگ کرتے تھے۔ ان کی جو کنیت ہے وہ ابو حفصہ ہے، اور حضرت حفصہ کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وائف تھیں، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں۔ تو اس کے بعد جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوتھ ایج ہے اس کے اندر حضرت عمر فاروق بہت ساری چیزوں کی وجہ سے فیمس تھے، بہت زیادہ۔ یہ اونٹ جو ہیں ان کو چرایا کرتے تھے، اور بہت زیادہ گرمی کی شدت اور بہت زیادہ جو سختیاں ہیں ان کو بڑی آسانی کے ساتھ یہ برداشت کر لیتے تھے۔ فزیکلی یہ بہت زیادہ سٹرونگ تھے، اور اپنے زمانے کے جو مشہور ترین پہلوان تھے ان کے اندر ان کا شمار ہوتا تھا۔ یہ بہت زیادہ جو ایتھلیٹک ایکٹیویٹیز ہے ان کے اندر یہ پارٹیسپیشن کرتے تھے، اور مکہ کے جو سب سے مشہور گھوڑ سوار تھے ان میں سے ان کا بھی نام تھا۔ اور جو انیشیل ڈیز تھے اسلام کے ان کے اندر صرف 17 لوگ ایسے تھے جو لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے، ان میں سے ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 590 میں اسلام قبول کیا، اور جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو آپ کی ایج 36 سال تھی، اور حضرت عمر فاروق نے جب اسلام کیا تو تب تک 40 آدمی اور 11 عورتوں نے اسلام قبول کر لیا ہوا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے آ رہے تھے، ایون کہ ان کی جو تلوار ہے ان کی میان سے باہر تھی۔ تو ایکچولی یہ کیوں اس طرح کرنا چاہ رہے تھے؟ کیونکہ مکہ کے جتنے بھی معزز اور نوبل پرسنالٹیز تھیں، جن میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عثمان بن معاذ، ابو عبیدہ بن الجراح جن کو فاتح سیریا کہا جاتا ہے، ان کو امین الامت بھی کہا جاتا ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائیہ حضرت شفا کے بیٹے ہیں، ان سب نے اسلام قبول کر لیا ہوا تھا۔ تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ کے لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ لوگ کیوں اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں، تو جو مکہ کے لوگ ہیں انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مس گائیڈ کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بہت ساری جھوٹی اور من گھڑت جو کہانیاں وہ بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جادوگر ہیں، اس لیے جو لوگ ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سحر میں بہت جلدی مبتلا ہو کے تو ان کی رغبت میں آ جاتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ جو قرآن پاک ہے اس کو انہوں نے شاعری کا نام دیا مکہ کے لوگوں نے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے
ان کا جو تجسس تھا ان کے اندر کے لوگ اسلام قبول کیوں کرتے جا رہے ہیں، تو اس کا جو ایک پہلو ہے نا وہ ان کی نظر میں آ گیا، یعنی کہ جو اسلام ہے وہ ان کی نظر میں ایک کہہ لیں کہ اچھی چیز نہیں تھی تب۔ تو حضرت عمر فاروق اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے آ رہے تھے۔ راستے میں ایک صحابی جن کا نام نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ ان کو ملتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ پہلے جا کے تو اپنے گھر میں اپنی بہن اور اپنے جو آپ کے جو بہنوئی ہیں، جو آپ کے بردر ان لا ہیں، ان سے آپ جا کے پہلے ملیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی اپنے گھر آتے ہیں تو ان کی جو بہن ہے فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہوتی ہیں، اور وہ قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ کی جو تلاوت ہے وہ کر رہی ہوتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق آتے ہیں اور بڑے غصے سے اپنی جو بہن ہے اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کے جو ہسبینڈ ہوتے ہیں سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کے، ان کے اوپر بھی یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور بڑا کرولی ان کے اوپر بڑی شدت کے ساتھ ان کے اوپر تشدد کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ان کی بہن ہوتی ہے وہ مطلب تھوڑا سا اسٹیپ فارورڈ لے کے تو حضرت عمر کو بتانے کی کوشش کرتی ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان سے متاثر ہو کے تو ان کا جو دین ہے وہ قبول کر چکے ہیں۔ تو پھر حضرت عمر فاروق تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنی بہن سے کہتے ہیں کہ مجھے قرآن پاک کی جو تلاوت ہے وہ سنائیں۔ جیسے ہی سورہ طٰہٰ کی وہ دوبارہ سے تلاوت سنتے ہیں تو جو قرآن پاک کے الفاظ ہیں وہ ان کے دل کے اندر پسیجنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ یہ واقعی ایک انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے۔ تو پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، اور ایکچولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے واقعہ سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ دونوں عمر ابن حشام یا عمر ابن خطاب دونوں میں سے جو ایک عمر ہے وہ آپ مجھے عطا کر دیں تاکہ جو اسلام کو مزید طاقت اور تقویت ملے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول کر لی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق کو چنتے ہیں اسلام کی تقویت کے لیے۔ تو 5 نبی کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ تو ان کی کنٹریبیوشنز کیا ہیں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبلیغ ہے وہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے سٹارٹ کی تھی۔ 3 سال جو تبلیغ ہے وہ حضرت ارقم کے گھر سے ہوتی رہی۔ اس کے بعد 4 نبی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان تو کیا، کہہ لیں کہ اوپنلی اعلان تو کیا، لیکن پھر بھی حالات اس طرح کے تھے، جو مکہ کے لوگ تھے وہ بہت زیادہ ظلم و تشدد پہ اترے ہوئے تھے، ایون کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، حضرت سمیہ کو شہید کر دیا گیا، حضرت خدیجہ کے جو بیٹے تھے حضرت حارث ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو مکہ کے جو لوگ تھے وہ بہت زیادہ کرول ہو چکے تھے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی ساتھی تھے ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم و تشدد کرتے تھے، ان کی جو معاشی بائیکاٹ ہے وہ کر دیتے تھے، اور اگر معاشی بائیکاٹ سے بھی کوئی اپنا جو اسلام جنہوں نے قبول کیا ہوا تھا وہ اگر واپس کنورٹ نہیں کرتے تھے تو ان کے اوپر یہ بہت زیادہ ظلم و تشدد کرتے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب اسلام قبول کیا تو مسلمانوں نے پہلی مرتبہ اوپنلی اذان بھی دی، اور اس کے بعد انہوں نے حرم کے اندر نماز بھی ادا کی۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جتنی بھی جنگیں لڑی گئیں ان سب میں آپ نے پارٹیسپیٹ کیا، اور ہجرت مدینہ میں انہوں نے اعلانیہ ہجرت کی۔ ایکچولی تب تھوڑا سا یہ تھا کہ جب ہجرت کی جا رہی تھی تو جو کفار مکہ تھے یہ مسلمانوں کو پکڑ کے مارنے کی کوشش کر رہے تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مکے کے اندر اعلان کیا تھا کہ میں مدینے کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، اگر کسی کے اندر ہمت ہے تو مجھے روک کے دکھائے۔ تو جو اذان کے ورڈز ہیں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب کے اندر ریویلڈ ہوئے تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریبی ساتھی تھے، اور جو غزوہ تبوک تھا اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا جو آدھا سامان ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ کیسے چنا گیا؟ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 634 AD میں بہت زیادہ بیمار ہو گئے
تو انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور اپنی جو وصیت ہے وہ لکھوانا شروع کی۔ جب وصیت لکھوانا شروع کی تو انہوں نے اس وصیت کے اندر حضرت عثمان کو لکھوایا کہ میرے بعد جو خلیفہ ہیں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، جس کے اوپر سب نے متفق ہو کے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی۔ تو اس لیے اس طرح حضرت عمر فاروق جو ہیں یہ اسلام کے دوسرے خلیفہ الیکٹ ہو گئے۔ تو چونکہ حضرت ابوبکر صدیق جو تھے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جتنی بھی کوالٹیز تھیں ان سے یہ بہت زیادہ واقف تھے، مطلب ان کو پتہ تھا کہ جو حضرت عمر فاروق ہیں ان کی جو ڈسیزن پاور ہے یہ بہت اچھی ہے، سیاسی کشیدگی کو ختم کرنا جانتے ہیں، بہت زیادہ ذہین انسان ہیں، ایک غیر جانبدار عادل ہیں اور غریبوں کا خیال رکھنے والے ہیں، اور ایک خلیفہ کی یہی خوبیاں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو خلیفہ کے طور پہ الیکٹ کر لیا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق کا جو دور خلافت ہے یہ 10 سال کا ہے، 634 AD سے 644 AD تک آپ رہتے ہیں۔ آپ نے 2300 مربع میل کا جو ایریا وہ کنکویسٹ کیا اپنے دور خلافت میں۔ ان کے اندر عراق، ایران، آذربائیجان، آرمینیا، جارجیا، سیریا، جارڈن، پیلسٹائن، لبنان، ایجپٹ، ترکمانستان، افغانستان کا کچھ حصہ اور جو ساؤتھ ویسٹرن پاکستان ہے یہ شامل ہیں۔ اور ان کے دور کے اندر جو بیزنٹائنز اور سسانید امپائرز ہیں یہ بالکل جڑ سے ہی ختم ہو گئی تھی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جو عظیم جنگیں لڑی گئیں جن میں آپ نے بہت زیادہ جو ایریا وہ فتح کیا، ان میں سے کچھ جنگیں جو ہیں وہ قابل ذکر ہیں، جن میں سب سے پہلے بیٹل آف قدسی آتی ہے۔ یہ ایکچولی ایٹ اے ٹائم مسلمانوں نے 3 ڈیفرنٹ جگہوں کے اوپر اٹیک کیا تھا، اور جو بیزنٹائن امپائر اور جو پرشین امپائر ہے اس کا تختہ الٹ کے رکھ دیا تھا۔ تو سب سے پہلے بیٹل آف قدسیہ کے بارے میں کچھ جو چیزیں ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں میں۔ یہ 636 AD میں یہ لڑی گئی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا۔ اس میں 9000 جو مسلمان ہیں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، جبکہ جو پرشیا کے لوگ تھے ان کی جو تعداد تھی یہ مسلمانوں سے 4 گنا زیادہ تھی۔ ایکچولی جو 9000 مسلمز ہیں وہ اس میں شہید ہوئے تھے، جبکہ جو پرشیا کے لوگ تھے یہ تقریباً 36,000 جو لوگ ہیں یہ مارے گئے تھے۔ اور آخر کار مسلمان جو ہیں انہوں نے سسانید کو شکست دے کے ایران کے اوپر اپنا قبضہ کر لیا، اور بعد میں پرشین کیپٹل جو میدین جو پرشیا کا کیپٹل تھا اس کو فتح کرنے کے بعد اس کو کوفہ اور بصرہ کے اندر تقسیم کر دیا۔ تو اس کے بعد بیٹل آف یرموک ہوتی ہے۔ جو بیٹل آف یرموک ہے یہ ایکچولی ریور کا نام ہے۔ جو یرموک ہے اس کا کویشچن آ جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، تو یہ ایک ریور کا نام ہے۔ تو جو یرموک ریور ہے وہاں پہ یہ بیٹل لڑی گئی تھی، اور حضرت خالد بن ولید اور ابو عبیدہ بن الجراح جن کو امین الامت اور فاتح سیریا کہا جاتا ہے ان کو سیریا کے اندر بھیجا گیا۔ مسلمانوں کی تعداد اس میں 30,000 تھی، جبکہ جو رومن آرمی تھی ان کی تعداد تقریباً 90,000 تھی، اور 3,000 مسلمان اس کے اندر شہید ہوئے تھے، جبکہ 30,000 جو رومن ہیں وہ اس کے اندر مارے گئے، اور اس طرح مسلمانوں کو اس میں بھی فتح ملی۔ اس کے بعد جب یہ بیٹل آف یرموک ختم ہو جاتی ہے تو پھر حضرت عمر فاروق جو ہے یہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یروشلم یعنی کہ جو فلسطین کا کیپٹل ہے اس کی طرف موو کرنے کا حکم دیتے ہیں، تاکہ جو بیت المقدس ہے اس کی جو کسٹڈی ہے وہ حاصل کی جائے۔ تو حضرت عمر بن العاص کی نگرانی میں ایک وفد بھیجا جاتا ہے کہ بیت المقدس جو ہے اس کو اپنے قبضے میں لے لیا جائے۔ جیسے ہی مسلمان فوج یروشلم کی جانب بڑھنے لگی تو جو بیزنٹائن کے کمانڈر تھا اس کا نام پیتریچ تھا، تو اس نے سرنڈر کر دیا، لیکن اس نے بیت المقدس کی جو چابی ہے وہ دینے سے انکار کر دیا۔ تو حضرت عمر کو جب اطلاع ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے چلنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے غلام کو اپنے ساتھ لے لیتے ہیں یروشلم کی طرف، اور راستے میں یہ طے ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر حضرت عمر فاروق جو ہیں وہ اونٹ کے اوپر سواری کریں گے، اور اس کے بعد ان کے جو غلام ہیں وہ سواری کریں گے۔ تو اس طرح جب وہ بیت المقدس کے بالکل سامنے پہنچنے والے ہوتے ہیں تو ان کے غلام کی باری آ جاتی ہے، تو حضرت عمر جو ہیں وہ اونٹ کی جو کوہان ہوتی ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ تو جیسے وہ وہاں پہ پہنچتے ہیں تو لوگ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں اور ان کی حالت کس طرح کی ہے، کیونکہ جو ان کے غلام تھے وہ حبشی غلام تھے۔
تو حضرت عمر جو ہیں وہ آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ میں خلیفہ ہوں۔ تو پھر یہ جو کرسچنز ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں جی ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو بیت المقدس کو فتح کرے گا اس کی یہ نشانیاں ہوں گی، جس میں ایک ویزیبل جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو قمیض ہے اس کو 11 پابند لگے ہوں گے۔ تو حضرت عمر کی جو قمیض ہوتی ہے اس کو 10 پابند لگے ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ جب اپنا بازو اوپر اٹھاتے ہیں تو بازو کے نیچے بھی ایک پیوند ہوتا ہے، اور پھر یہ جو پیتیرس تھا اس نے بیت المقدس کی جو چابی تھی وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی۔ اس کے بعد ایک مشن اور حضرت عمر فاروق بھیجتے ہیں ایجپٹ کی طرف کہ جو ایجپٹ ہے اس کو بھی فتح کرنا ہے۔ تو 641 AD میں حضرت عمر بن علاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کو فتح کیا۔ ان کو فاتح مصر کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن علاس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ وہی ہیں جنہوں نے 629 AD میں اسلام قبول کیا تھا، اور جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی تو کفار مکہ کی طرف سے عمر بن علاس کو مسلمانوں کو واپس لانے کے لیے حبشہ میں بھیجا گیا تھا، اور ان کو مائنڈ آف عرب بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو ایجپٹ کو کنکویسٹ کیا گیا تو اس میں مسلمانوں کی جو تعداد ہے یہ بیزنٹائن کی جو فوج ہوتی ہے اس سے زیادہ تھی۔ مسلمانوں نے بہت جوش اور جذبے کے ساتھ اس کے اندر حصہ لیا، اور جلدی جو کامرانی ہے وہ سمیٹ لی۔ مصر فتح کر کے مصر کے جو مسلمان ہیں انہوں نے جو فسطاط تھا اس کو اپنا ہیڈ کوارٹر ڈکلیئر کر دیا۔ تو اس کے بعد ایک جنگ ہوتی ہے جس کو بیٹل آف نہاوند بولا جاتا ہے، بیٹل آف نہاوند۔ تو یہ جو بیٹل آف نہاوند ہے، یہ 642 AD کے اندر یہ ہوتی ہے، اور یہ والی جو بیٹل ہے اس کو 2 اور نام دیے گئے ہیں۔ ایک تو اس کو فائنل سبجوگیشن آف پرشیا کہا جاتا ہے، اور دوسرا اس کو وکٹری آف وکٹریز کہا جاتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور النعمان ابن مقاربن یہ مسلمانوں کے کمانڈر ان چیف ہوتے ہیں اس جنگ کے اندر، اور اس جنگ سے پہلے جو یزدگرد تھا وہ چھپ گیا تھا کہ میں اپنی جو نئی آرمی ہے نا وہ بنا کے تو دوبارہ سے مسلمانوں کے اوپر حملہ کروں گا۔ تو اس لیے مسلمان جو ہیں یہ پہلے حملہ کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ مسلمانوں کا خسرو پرویز جو ہیں ان کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے، لیکن بہت جلد یہ سرنڈر کر دیتے ہیں اور مسلمان فتح یاب ہو جاتے ہیں، اور اس طرح جو پورا ایران ہے یہ مسلمانوں کے قبضے میں آ جاتا ہے۔ تو اس کے بعد حضرت عمر فاروق کے جو ریفارمز ہیں یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہیں، ایون کہ جو ماڈرن ایرا ہے اس کے اندر بھی جو حضرت عمر فاروق کی ریفارمز ہیں ان کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے حضرت عمر فاروق جو ہیں ان کو امیر المومنین کا ٹائٹل ملا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق نے جو بیت المال ہے یہ انٹروڈیوس کروایا۔ اس کے بعد پہلی مرتبہ جو مردم شماری ہے حضرت عمر فاروق کے دور میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیلریز اور جو پینشن والی جو سروسز ہیں یہ متعارف کروائیں، ایون کہ جو ان امپلائڈ لوگ تھے ان کو بھی جو سیلریز ہیں مطلب جو وظیفہ ہے یہ ملنا شروع ہو گیا۔ اور اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف جو نہریں ہیں ان کی کھدائی کروائی تاکہ جو ذریعہ آبپاشی ہے اس کو مزید مستند بنایا جا سکے۔ تو اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فوڈ ہے اس کی سٹوریج کے لیے ذخیرہ کرنے کے لیے جو گودام وغیرہ ہیں وہ بنوائے، اور جو منافع خور تھے ان کے خلاف سخت سے سخت جو ایکشن ہے وہ آپ نے لیا۔ اور اسلامی کیلنڈر جو ہجری کیلنڈر ہے وہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انیشیٹ کیا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پوسٹل سسٹم ہے یہ متعارف کروایا، اور پولیس کا اور جو جاسوسی کا نظام ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعارف کروایا۔ اس کے بعد جو آرمی ہے ایک مطلب جو ریگولر آرمی ہے وہ اپوائنٹ کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ان کی جو سیلریز ہیں وہ فکس کی، اور مختلف قسم کے ایریاز میں جو کنٹونمنٹس ہیں وہ بنائے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو بیس بدل کے پھرا کرتے تھے، اور جتنے بھی ضرورت مند لوگ تھے ان کی مدد بھی کیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ٹیچرز ہیں مسلمانوں کے جو بچے ہیں ان کی ایجوکیشن کے لیے جو ٹیچرز ہیں وہ اپوائنٹ کیے، اور ان کی سیلریز جو ہیں وہ مختص کی۔ آپ نے 2 نئے شہر آباد کیے، جو مدین فتح کیا تھا مسلمانوں نے، وہاں پہ آپ نے کوفہ اور بصرہ جو فسطاط ہے یہ اسٹیبلش کیے، اور
جب اسلام اتنا زیادہ نہیں پھیلا تھا تو تب خانہ کعبہ کے اراؤنڈ جو جگہ تھی وہ مسلمانوں کے لیے کافی تھی، کیونکہ جو حاجی وغیرہ حج کرنے کے لیے آتے تھے وہ صرف مکہ اور مدینہ سے آتے تھے۔ لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر بہت سارے جو ایریاز ہیں وہ فتح ہو گئے، اس لیے تقریباً ساری دنیا سے لوگوں نے آنا شروع کر دیا، تو خانہ کعبہ کی جو جگہ ہے وہ بہت زیادہ تنگ پڑ گئی تھی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خانہ کعبہ کے راؤنڈ اباؤٹ جو جگہ ہے اس کو ایکسپینڈ کیا، خانہ کعبہ کو جو ایریا ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا، اور الصلاۃ خیر من النوم کے جو الفاظ ہیں یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان میں ایڈ کیے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ کی جو جماعت ہوتی ہے اس کے اندر 4 جو تکبیریں ہیں وہ ایڈ کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیل سسٹم جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا، آپ نے گھوڑوں کے اوپر زکوٰۃ لگائی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑوں سے جو زکوٰۃ ہے یہ واپس اٹھا لی تھی۔ تو یہ کویشچن بہت بار آ جاتا ہے کہ گھوڑوں کے اوپر جو زکوٰۃ ہے یہ کس نے لگائی، تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگائی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑوں کے اوپر جو زکوٰۃ ہے اس کو واپس اٹھا لیا تھا۔ اور اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نماز تراویح ہے اس کی باجماعت نماز جو ہے یہ انٹروڈیوس کروائی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیت المال ہے یہاں سے جو نیو بورن چلڈرن ہیں ان کو انہوں نے دودھ دینا شروع کیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوڈیشل سسٹم جس کو قاضی سسٹم بولا جاتا تھا یہ انٹروڈیوس کروایا۔ اور آپ کو پتہ نہ چاہیے کہ تب کوئی سیپریٹ بلڈنگ جو ہے وہ حضرت عمر فاروق نے ان کو ڈینوٹ نہیں کی تھی، بلکہ ان سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ مسجد کے اندر ہی جو مسلمان ہیں ان کو انصاف جو ہے نا وہ آپ مہیا کریں۔ تو اس کے بعد 23 ہجری میں 27 ذی الحج 23 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ایک زہر آلود جو خنجر ہے اس کے ساتھ اٹیک کیا جاتا ہے۔ یہ حملہ کیا کس نے تھا؟ ابو لولو فیروز نے حملہ کیا تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی جو نماز ہے اس کی جماعت کروا رہے تھے۔ تو اس کے بعد ابو لولو فیروز کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بری طریقے سے زخمی ہو جاتے ہیں، اور 5 دن تک حضرت عمر فاروق جو ہیں وہ آرام کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے مرتبے کے اوپر فائز ہو جاتے ہیں، اور جب حضرت عمر فاروق اس دنیا سے گئے اس دن 1 محرم 24 ہجری تھا، اور